میں آپ کو انشاءاللہ مطلب مختصر میں آپ کو اس کتاب کا بیان کرتا رہوں گا۔ حضرت علامہ مفتی تقدس علی خان کا مفہوم لکھی گئی کتاب ہے یہ، اور ہر عالم کا مطلب یہ فرمان ہوتا ہے کہ مطلب وہ کوئی کتاب لکھے تو وہ آگے تک پہنچائے بھی۔ تو میں آپ کو خوف و خشیت کے بارے میں جو ہے وہ تفصیل بیان کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے ایک فرشتہ پیدا کیا جس کے دونوں بازوؤں کا درمیانی فاصلہ مشرق و مغرب کو گھیرے ہوئے ہیں، اور دونوں پاؤں تخت السرا میں ہیں، روئے زمین پر آباد خلق کے برابر اس کے پر ہیں۔ میری امت میں سے جب کوئی مرد یا عورت مجھ پر درود بھیجتا ہے تو اس فرشتے کو اذان الہی ہوتا ہے کہ وہ عرش کے نیچے بحر نور میں غوطہ زن ہو، وہ غوطہ لگاتا ہے۔ جب باہر نکل کر وہ اپنے بازو پر جاڑتا ہے تو اس کے پروں سے قطرات ٹپکتے ہیں۔ ذات باری تعالی ہر قطرے سے ایک فرشتہ پیدا کرتی ہے جو قیامت تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے۔ ایک دانا کا قول ہے کہ جسم کی سلامتی کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے۔ جسم کی سلامتی کم کھانے میں ہے اور روح کی بقا کم گناہوں میں ہے، اور ایمان کی سلامتی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ وسلام پڑھنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قرآن مجید کی سورہ پارہ نمبر 28 سورہ حشر آیت نمبر 18 میں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، یعنی قلب میں خوف پیدا کرو اور اس کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور ہر جان دیکھے کہ کل کے لیے کیا آگے بھیجا، مطلب یہ کہ روز جزا کے لیے کیا عمل کیا۔ مفہوم اس کا یہ ہے کہ صدقہ کرو اور اعمال صالحہ کرو تاکہ رستہ خیز کے دن ان کا اجر پاؤ، اور اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر اچھی اور بری بات کو جانتا ہے۔ قیامت کے دن فرشتے زمین، فلک، روز و شب تمام گواہی دیں گے کہ آدم زادے نے یہ کام بھلائی کا کیا یا برائی کا، اطاعت و تابعداری کی یا نافرمانی، حتیٰ کہ انسان کے اپنے اعضاء بھی اس کے خلاف گواہی دیں گے۔ ایماندار اور متقی و پرہیزگار انسان کے حق میں زمین گواہی دے گی، چنانچہ زمین یوں کہے گی، اس انسان نے میری پیٹھ پر نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج کیا، جہاد کیا، اور کافر و نافرمان کے خلاف زمین گواہی دیتے ہوئے یوں کہے گی، اس نے میری پیٹھ پر شرک کیا، زنا کیا، شراب پی اور حرام کھایا، اب اس کے لیے ہلاکت و بربادی ہے۔ اگر ارحم الراحمین نے اس پر کڑا مصاحبہ کیا۔ صاحب ایمان وہ ہے جو جسم کے تمام اعضاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے ڈر رکھتا ہو، جیسا کہ فقیہ ابو اللیث نے فرمایا، 7 باتوں میں اللہ تعالیٰ کے خوف کا پتہ چل جاتا ہے۔ نمبر 1، اس کی زبان غلط بیانی، غیبت، چغلی، تہمت اور فضول بولنے سے بچی ہو، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے، تلاوت، کلام پاک کرنے اور دینی علوم سیکھنے میں لگی ہو۔ نمبر 2، اس کے دل سے عداوت، بہتان اور مسلمان بھائیوں کا حسد نکل جائے، کیونکہ حسد نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، یعنی حسد بھی جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں، وہ نیکیوں کو چاٹ جاتا ہے، جیسا کہ فرمان مصطفی میں ہے، الحسد یأکل الحسنات کما تأکل النار الحطب، حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حسد دل کی رذیل ترین بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں کا درما صرف علم و عمل سے ہی ہو سکتا ہے۔ نمبر 3، اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہے،
یعنی حرام بھی جو ہے وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے. تو حرام جب ہم حرام کھائیں گے تو ہمیں حرام کی جو ہے وہ عادت لگ جاتی ہے اور ہم آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف قدم بڑھا لیتے ہیں. تو ہمیں گناہوں سے حرام کھانے سے بھی بچنا چاہیے. اس کی نظر حرام کھانے پینے سے اور حرام لباس وغیرہ سے محفوظ رہیں اور دنیا کی طرف لالچ کی نظر سے دیکھے، بلکہ صرف لالچ کی نظر سے نہ دیکھے بلکہ صرف عبرت پکڑنے کے لیے اس کی نظر دیکھے اور حرام پر تو کبھی اس کی نگاہ بھی نہ پڑے، جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ سے بھر دے گا. جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنی آنکھ حرام سے بھری اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی آنکھ سے بھر دے گا. نمبر 4، اس کے پیٹ میں حرام غذا نہ جائے، یہ گناہ کبیرہ ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذا وقعت لقمة من الحرام في بطن ابن آدم لعنه كل ملك في الأرض والسماء ما زامت تلك اللقمة في بطنه وإن مات على تلك الحالة فمأواه جہنم. ترجمہ، بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا. تو حرام ایسی چیز ہے، اور دین سے جو مطلب غافل ہو چکے ہیں، دین سے جو دور ہو چکے ہیں، ان کو معلوم نہیں کہ مطلب دین ہمیں کیا سکھاتا ہے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ مطلب ہمیں دین کیا سکھاتا ہے. جب ہم دین سے غافل ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی بھی لعنت ہم پر پڑ جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر لعنت برستی رہتی ہے. تو ہمیں دین سے غافل نہیں ہونا چاہیے، ہمیں دین کو جو ہے وہ دین کے درمیان رہنا چاہیے. تو ایک قدم بھی اگر ہم دین سے پیچھے ہٹ گئے تو ہمارے ایک قدم کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے ایک قدم پیچھے ہٹ گئے اور اللہ سے ہم جو ہے وہ اللہ کے نافرمان ہو گئے. تو بنی آدم کے پیٹ میں جب حرام کا لقمہ پڑا تو زمین و آسمان کا ہر فرشتہ اس پر لعنت کرے گا جب تک کہ وہ لقمہ اس کے پیٹ میں رہے گا، اور اگر اسی حالت میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا. نمبر 5، جانب حرام دست دراز نہ کرے، بلکہ اس کا ہاتھ اطاعت الہی کی طرف پڑے. حضرت کعبۃ الاحبار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سبز موتی کا محل پیدا فرمایا، اس میں 70,000 گھر ہیں اور ہر گھر میں 70,000 کمرے ہیں. اس میں وہی داخل ہوگا جس کے سامنے حرام پیش کیا جائے گا، اور وہ صرف خوف الہی کی وجہ سے اسے چھوڑ دے. نمبر 6، اس کا قدم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ چلے بلکہ صرف اس کی اطاعت و خوشنودی میں رہے، عالموں اور نیکیوں کی طرف حرکت کرے. نمبر 7، عبادت و مجاہدہ. انسان کو چاہیے کہ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے عبادت کرے، ریاکاری و منافقت سے بچتا رہے. اگر ایسا کیا تو یہ ان لوگوں میں شامل ہو گیا جن کے متعلق ارشاد خداوندی ہے، والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت تمہارے رب عز و جل کے پاس پرہیزگاروں کے لیے ہے. دوسری آیت میں یوں ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ان المتقین فی مقام امین، بے شک ڈر والے ایمان کی جگہ میں ہیں، امان کی جگہ میں ہیں، بے شک ڈر والے امان کی جگہ میں ہیں. گویا خداوند تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہی لوگ متقی و پرہیزگار قیامت کے دن دوزخ سے چھٹکارا پائیں گے. اور ایماندار آدمی کو چاہیے کہ وہ خوف و امید کے درمیان رہے، وہی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا امیدوار ہوگا.
اور اس سے مایوس و نا امید نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، برائی کاموں سے منہ موڑ لے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہمتاً متوجہ ہو۔ تو جب بھی مساجد میں حدیث بیان ہونے کا وقت ہوتا ہے تو حدیث بیان کرنے والا جو ہوتا ہے مطلب وہ یا حدیث بیان کرنے والے کا جو سربراہ ہوتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ مطلب میری اور آپ کی کامیابی دین میں ہے، تو بے شک میری اور آپ کی کامیابی جو ہے وہ دین میں ہے۔ اگر ہم دین کو سمجھیں، دین پر عمل کریں تو انشاءاللہ ہمیں دین کے راستے میں چلنے کا ہمیں موقع مل جاتا ہے، اور جو ہے وہ اللہ سے جڑنے کا بھی ہمیں موقع مل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کی جو ہے وہ سارے دین کی کامیابی جو ہے وہ آخرت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اچھی رکھے، اور ہمیں بار بار ہمیں دین کو سمجھنے کا ہمیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ موقع عطا فرمائے۔ اور ہمارے جو والدین ہوتے ہیں ان کی جب تک ہمارے ساتھ ان کی دعائیں جب تک ہمارے ساتھ رہتی تو ہم کامیاب رہتے ہیں۔ تو ہمیں اپنے والدین کا فرما بردار بھی ہونا چاہیے، ہمیں اللہ تعالیٰ کا بھی فرما بردار ہونا چاہیے، اور جو ہے وہ ہمیں اپنے بزرگان دین کا بھی جو ہے وہ فرما بردار ہونا چاہیے۔ جو ہماری جو بزرگان ہوتے ہیں وہ ہمیں جو بات سمجھا رہے ہوتے ہیں تو وہ بھلے کی باتیں ہوتی ہیں، وہ جو ہے وہ جو ہمیں اس کو درگزر نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں اس میں ان کی باتوں کو سمجھنا چاہیے، وہ ہمارے بھلے کے لیے بھی ہوتی ہے اور ہماری کامیابی کے لیے بھی ہوتی ہے، تو ہمیں اس پر عمل بھی کرنا چاہیے، ہمیں سمجھنا بھی چاہیے، اور ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ تو ہم جتنا صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوگا۔ اگر زندگی میں جب مشکل آتی ہے تو اس کی بھی ایک وجہ ہوتی ہے، وہ ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو جب ہم اس آزمائش سے ہم جب ارادہ کرتے ہیں، ہم جب سمجھ لیتے ہیں کہ یہ صبر کی آزمائش ہے اور ہمیں اسے گزرنا چاہیے، ہمیں اس پر صبر بھی کرنا چاہیے جس سے اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، تو بے شک ہمیں اس پر صبر کرنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے جب ہم صبر کرتے ہیں اور صبر کرنے والے بن جاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے ہمارے ان کاموں سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو جو ہے وہ نماز پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، دین کے کاموں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پکا امتی بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی بھی ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔